وہ عائشہ ماما کو بمشکل چپ کرواتے اب اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی نے اس کا بازو پکڑتے تیزی سے اسے کھینچا تھا۔ نور کی دبی دبی چیخ نکلی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھا جہاں عالم کھڑا تھا۔ عالم اسے دیوار سے پن کرتے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے تقریباً اس پر جھکا ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اسے دیکھتے دھڑکتے دل سے بولی تھی۔ ابھی کہاں کی ہے بدتمیزی؟ آپ کرنے ہی کہاں دیتی ہیں؟ وہ مدھم گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ نورین نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ عالم پیچھے ہٹو، وہ سخت لہجے میں بولی تھی لیکن اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ میں کچھ دیر آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے دائیں رخسار پر ہاتھ رکھتے اپنے انگوٹھے سے سہلاتے گمبھیرتا سے بولا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اجازت مانگ رہا تھا یا حکم دے رہا تھا۔ جانے کیوں نورین کو اس سے ڈر لگا تھا۔ اس سے مرد کا صرف وہی روپ دیکھا تھا جو اس کے شوہر نے دکھایا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی مزاحمت پر اس کی کھال ادھیڑ دیتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شوہر ہوتے ہی حکمرانی کرنے کے لیے، لیکن جب سے وہ یہاں آئی تھی اس نے مردوں کا ایک الگ روپ دیکھا تھا جس پر وہ بے یقین سی تھی۔ لیکن ابھی عالم کو اپنے نزدیک دیکھتے اسے وحشت سی ہو رہی تھی، لیکن ڈر سے وہ سانس روکے خاموشی سے نظریں جھکا گئی جبکہ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ عالم جو اسے دیکھنے میں مگن تھا اپنے ہاتھ پر گرتے گرم سیال پر چونک گیا۔ نور، اس نے تیزی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ نور کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اس کا آنسوں سے بھرا چہرہ دیکھتے بے چین ہو گیا تھا۔ نور میری جان، آئی ایم سوری، میں بس آپ کو کچھ دیر دیکھنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نہیں دیکھوں گا آپ کو، لیکن پلیز آپ روئیں مت۔ وہ تڑپ کر بولتا اس کے آنسو صاف کرتے اسے حیرت کی گہرائیوں میں لے گیا۔ نورین رونا بھول کے حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا وہ اس کے رونے پر اسے جھڑکے گا جبکہ وہ تو اس کے رونے پر تڑپ گیا تھا۔ نور آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے بے یقین چہرے کو دیکھتے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا گویا ہوا تھا۔ نورین نے ٹرانس کی سی کیفیت میں نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا؟ عالم نے الجھے تاثرات سے اسے دیکھا تھا۔ نورین چونک کر ہوش میں لوٹی تھی۔ تو تم مجھے مارو گے یا ڈانٹو گے نہیں؟ وہ سہمی نظروں سے اسے دیکھتی بولی۔ میں آپ کو کیوں ماروں گا یا ڈانٹوں گا نور؟ وہ اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے مدھم لہجے میں بولا تھا۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ اسے اپنی طرف دیکھتے پاک کر نرمی سے بولا۔ آپ مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، شوہر نہیں، ایک دوست کی حیثیت سے ہی صحیح۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا نرمی سے بولا جبکہ نورین اس کے لب اپنے ماتھے پر محسوس کرتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ عالم نے نرمی سے اسے خود میں بھینچا۔ عالم، مجھے لگا تم بھی اس کی طرح مجھے مارو گے، میں نے تمہاری بات ماننے سے منع کر دیا تو۔ عالم، تمہارے چھونے سے مجھے اچھا لگتا ہے لیکن تمہارا چھونا مجھے اس کا لمس یاد دلاتا ہے، مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ وہ اس کی قمیض مٹھیوں میں جکڑتے شدت سے رو دی۔ اس کی بات سنتے عالم بہت مشکل سے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ اس کا دل چاہا کاش قسمت اسے ایک موقع دے اور وہ زمان کا وہ حشر کرے کہ ہر مرد کے لیے مثال بن جائے۔ کتنی معصوم اور پاکیزہ تھی وہ، کیسے اس جانور کا دل نہیں پگھلا اس کے لیے، کیسے وہ بے رحمی سے مسل دیتا تھا اسے۔ وہ اسے شدت سے خود میں بھینستے سوچ رہا تھا۔ اس کی اتنی شدت پر نورین کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ عالم، اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ اس کی پکار پر اس کا گھٹا گھٹا سانس محسوس کرتے عالم کو اپنی شدت کا احساس ہوا تو وہ اس کے گرد اپنا حصار نرم کر گیا۔ نور، میں جانتا ہوں آپ کے لیے سب ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، اس لیے آپ کو اسپیس دے رہا ہوں، آپ کو وقت دے رہا ہوں۔ آپ جب تک کہیں گے میں انتظار کروں گا، لیکن کبھی آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے نرمی سے بول رہا تھا جبکہ نورین سانس روکے اسے سنتی کی۔ اور عالم شاہ اپنی وعدے کا پکا ہے، لیکن نور، میں چاہتا ہوں آپ مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، آپ اپنے ماضی کو بھولنے کی کوشش کریں۔ میں ہر پل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اپنی آخری سانس تک۔ شوہر نہیں، آپ مجھے ایک دوست سمجھ کے مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کیا کریں، میں آپ کو کبھی بکھرنے نہیں دوں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا بہت نرمی سے بول رہا تھا۔ نورین ابھی بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی شاید شاہد تھے جو اپنے لفظوں سے دوسروں کو زیر کرنے کا فن رکھتے تھے، جبکہ عالم اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیا میں آپ کی آنکھوں کو چھو لوں؟ وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ نورین ٹرانس کی سی کیفیت میں اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلا گئی۔ عالم نے اس کے ہاں میں سر ہلانے پر بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ وہ جانتا تھا اب بھی وہ اس کے لفظوں میں کھوئی ہوئی ہے۔ وہ اس کی بے یقین آنکھوں کو دیکھتے نرمی سے جھکنے پر ان پر لب رکھ گیا جبکہ نورین اس کے لب اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ تو تم ابھی کہہ رہے تھے کہ تم میری اجازت کے بغیر مجھے چھوؤ گے نہیں؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہبکی سے بولی تھی۔ عالم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ سے اجازت لے کر ہی آپ کی آنکھوں کو چھوا ہے، ابھی آپ نے خود تو اجازت دی تھی۔
وہ اس کے قریب جھکتے گہری نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ نورین کا چہرہ ایک دم ہی سرخ پڑا تھا، وہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ عالم نے مبہوت ہوتے اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھا تھا۔ مجھے جانا ہے، وہ اس کی نظریں مستقل خود پر محسوس کرتے منمنائی تھی۔ عالم نے بمشکل ہی اس پر سے نظریں ہٹائی تھی۔ جائیں؟ وہ پیچھے ہوا تو وہ سرپٹ وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ اس کی سپیڈ دیکھتے عالم کا کہکا بے ساختہ تھا۔ معتصم نے گردن موڑے اپنے ساتھ بیٹھی زندگی کو دیکھا، جس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی نظر مہر کے ہاتھوں پر گئی، جنہیں وہ بار بار مسل رہی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ معتصم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی انگلیوں سے کھیلنے سے روکا تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے شاہ، گھونگھٹ سے اس کی منمناتی آواز آئی تھی۔ معتصم نے ایک نظر سامنے ڈرائیور کو دیکھا، جو پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور پھر اسے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا، اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ ریلیکس جانب، نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتے کہا۔ وہ اسے خود سے لگائے نرمی سے اس کے ہاتھ سے ہلاتا رہا۔ مہر بھی کچھ پرسکون ہوتی، اس کے سینے سے اپنی پشت ٹکراتی، ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے گھبراہٹ گاؤں کی رسموں سے ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گاؤں کے بہت سارے رسم و رواج ہوتے ہیں، پورا گاؤں آج جمع ہوگا۔ اسے اتنے سارے لوگوں کا سوچتے ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہ لوگ شاہ حویلی پہنچے تھے۔ حویلی کے سامنے ان کی گاڑی رکی۔ معتصم اسے ریلیکس رہنے کا کہتے خود نیچے اتر گیا۔ اس کی سائڈ جاتے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مہر نے اس کے پہلے ہاتھ کو دیکھتے اپنا حنائی بھرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جسے معتصم نے مضبوطی سے تھامتے اسے باہر نکلنے میں مدد دی۔ جیسے ہی مہر گاڑی سے نکلی، اس کے ساتھ ہی ہر طرف پٹاخوں اور ڈھول کی تیز آواز گونج اٹھی۔ ہر طرف شہنائیوں کی آواز سے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ پورا آسمان رنگ برنگی کمکموں سے چمک اٹھا تھا۔ مہر سر اٹھائے اوپر دیکھ رہی تھی۔ معتصم نے اس کا ہاتھ ہلاتے اسے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سرخ آنچل کی اور سے دیکھا، جہاں گاؤں کی ساری عورتیں کھڑی اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسے مہم اپی اور وشا کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ معتصم بھائی، اب کیا یہیں کھڑے رکھنے کا ارادہ ہے اپنی دلہن کو؟ سب بے صبری سے انتظار کریں نئی دلہن کا، اب جلدی سے چلیے اندر۔ وشا اس کے پاس آتی شریر لہجے میں بولی تو وہ مسکرا دیا۔ معتصم کے ہمراہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی وہ گھر کی دہلیز پر آ رکی، جہاں پر روحا ماما نے سب سے پہلے دونوں کی نظر اتارتے ان کا صدقہ دیا اور پھر ان پر سے پانی وارنے کی رسم کرتے انہیں اندر آنے دیا تھا۔ ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ بچے، ماما اپیا نے اسے صوفے پر بٹھاتی اس کا لہنگا ٹھیک کرتے کہا۔ معتصم وہاں سے جا چکا تھا۔ گاؤں کی سبھی عورتیں اس کے آس پاس جمع ہو چکی تھی۔ بہت کم عورتوں نے پہلے اسے دیکھا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے خود کو ریلیکس کر رہی تھی جب کسی نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ماہم اپیا نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا، جو بھاری نگینوں والے دوپٹے کے اوپر رخصتی کے وقت اس پر دیا گیا تھا، جس پر بڑا سا معتصم کی دلہن لکھا تھا۔ سب اس بھوری آنکھوں والی شہزادی کو مبہوت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی، وہ پہلے کبھی اتنا زیادہ تیاری نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہر کوئی اسے دیکھ کر مبہوت ہو رہا تھا۔ معتصم کے نام کا روپ ٹوٹ کر اس پر چڑھا تھا۔ اب عورتیں اسے دعائیں دیتی اس کے سر پر ہاتھ رکھتی جا رہی تھی۔ معتصم سائیں کی سردارنی بالکل ان کے جوڑ کی لائیں، بڑی بی بی۔ گاؤں کی کوئی عورت مہر کے ہاتھ پر نیک رکھتے اس کا چہرہ دیکھتے اشتیاق سے بولی، بے شک۔ بی جان سے ریلب مسکراتی بولی، ماشاء اللہ، جہاں سے لائی ہیں یہ چاند کا ٹکڑا۔ ماں بیبی، یہ تو بہت معصوم ہے، بالکل گڑیا جیسی۔ ہاں، اور شاہ سائیں کے ساتھ جچ رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ ایسے کئی جملے اس کے آس پاس گونج رہے تھے، جبکہ وہ بمشکل بیٹھی اس بھاری جوڑے میں بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ اوپر سے اتنے زیادہ لوگ، واقعی دلہن بننا آسان تھوڑی ہوتا ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب آیت اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اس نے اسے گھورا۔ فرصت مل گئی تم دونوں کو؟ وہ اس کے پیچھے آتے ارسل کو دیکھ دھیمے لہجے میں بولی۔ ارسل نے اس کی بات سنتے مسکراہٹ دبائی، جبکہ آیت اسے گھور کر رہ گئی۔ یہ ابھی تک سویا نہیں؟ اس کے ہاتھ سے ابان کو لیتے کہا۔ وہ بہت آہستہ لہجے میں بول رہی تھی، باقی سارے بچے تو اس کے آنے سے پہلے ہی سو چکے تھے۔ سو ہی نہ جائیے جن، آیت ابان کو گھورتے بولی۔ مہر نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر ارسل کی پشت کو، جو باہر کی طرف جا رہا تھا۔ تنگ کرتا ہے یہ؟ وہ ابان کے نقوش کو انگلی سے چھوتے مسکراتے لہجے میں بولی۔ تھوڑا بہت کیا، پتہ نہیں کون سی سزا کے بدلے میں مجھے یہ پھٹا سپیکر ملا ہے، جو نہ تو ساری رات خود سوتا ہے نہ مجھے سونے دیتا ہے۔ آیت صوفے سے ٹیک لگاتے ابان کو دیکھتے بولی۔ مہر کو اپنا کہکا روکنا مشکل لگا۔ وہ جانتی تھی کہ آیت کو بچے ذرا نہیں پسند، اور روتے ہوئے تو بالکل نہیں، اوپر سے اکیلی ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تنگ ہوتی ہوگی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک عورتوں کا رش چھٹا تھا جب سب مرد اندر آئے۔ جلدی آئیں معتصم بھائی، کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ آیت نے مہر کا دوپٹہ واپس اس کے چہرے پر الٹتے کہا، جس سے اس کا چہرہ گھونگھٹ کی اوٹ میں ہو گیا۔
मुर्तसिम ने उसे घूंघट में देखते बुरा सा मुंह बनाया। क्यों? मुर्तसिम का इंतजार क्यों हो रहा था? अरसल ने सोफे पर गिरते हुए झंबे से पूछा। रस्म करनी है ना अरसल भाई, वर्षा सर पर हाथ मारते बोली। अब कौन सी रस्म रहती है? मेहर ने रूहान से होते आयत के कान में सरगोशी की, जिसने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। डोंट वरी, इसमें तुझे बहुत मजा आएगा। आयत उसका हाथ थपकते बोली। मुर्तसिम भाई, भाभी, ये आप दोनों के लिए एक चैलेंज है। वर्षा उनके सामने टेबल पर एक दूध का थाल रखते बोली। मेहर अब ऑफिशियली उसकी भाभी बन चुकी थी, इसलिए मामा ने उसे और आदि को सख्ती से कहा था कि वो दोनों उसे भाभी कहेंगे। कैसे? मुर्तसिम ने दिलचस्पी से पूछा। वो ऐसे कि ये अंगूठी मैं इस दूध में डालूंगी और आप दोनों अपना एक एक हाथ इसमें डालेंगे और अंगूठी ढूंढेंगे। अगर अंगूठी आपको मिली भाई, तो मतलब सारी जिंदगी मेहर पर आपकी हुकूमत चलेगी, और अगर मेहर को मिली तो मेहर का हुक्म आप पर चलेगा। आयत एक अंगूठी दूध में डालते बोली। मेहर को भी ये रस्म दिलचस्प लगी। आयत के कहने के मुताबिक दोनों अपना एक एक हाथ डाला। मेहर पूरे वसूख से अंगूठी ढूंढ रही थी जब मुर्तसिम के हाथ से उसका हाथ टकराया। उसने सर खांचल की ओर से उसे देखा, जो शरारत से उसे ही देख रहा था। मुर्तसिम ने उसके हाथ को छूते छोड़ दिया। मेहर की आंखें फैल गईं। सबके सामने उसकी भी शर्मी पर। लड़कियां मेहर का नाम लेती उसे जीतने का कह रही थी, जबकि लड़के मुर्तसिम को घूर रहे थे। मुर्तसिम हार के लड़कों की इज्जत न गंवाई। अरसल उसके कंधे पर हाथ रखते बोला। अंगूठी मुर्तसिम के हाथ में आई थी, लेकिन उसने नामहसूस अंदाज में वो मेहर की उंगली में फंसा दी। मेहर को खुद भी पता नहीं चला कि मुर्तसिम ने खुद अंगूठी उसकी उंगली में डाली है। मिल गई, वो हाथ निकालते खुशी से बोली। याहू! फिर से लड़कियां जीत गईं। वर्षा और आयत खुशी से चीखीं। इसका मतलब है कि अब मुर्तसिम पर मेहर का सिक्का चलेगा। महम अपिया ने कहा तो अरसल उनकी बात काट गया। नहीं अपिया, मुर्तसिम पर नहीं, पीरापुर के सरदार पर उसकी सरदारनी का हुक्म चलेगा, जिसे वह सर झुकाकर मानेगा। अरसल उसके गले में बाजू डालते बोला तो मुर्तसिम मुस्कुरा दिया। बिल्कुल। मेहर को देखते उसके लब हिले थे। मेहर ने उसके लबों की हरकत को देख के हैरानगी से उसे देखा था। वो कितने आराम से मान रहा था कि हाँ, उस पर मेहर का हुक्म चलेगा। चलो बच्चों उठो, अब बहुत होगी रस्में। बच्ची बेचारी थक गई है। रूहा मामा मेहर का ख्याल करते बोली। आयत वर्षा, जाओ मेहर को कमरे में छोड़कर आओ। बीजा ने उन्हें कहा तो वो जी कहती उठ गई। मेहर को लिए वो लोग मुर्तसिम के कमरे की तरफ बढ़ गए। बाकी सारी लड़कियां और मामा लोग भी अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। अब वहाँ सिर्फ लड़के ही बचे थे। चल आजा मुर्तसिम, आज हम दोस्त मिल के बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। अरसल मुर्तसिम को उठाते बोला। हाँ मुर्तसिम, मैं भी सोच रहा था आज सारी रात हम मिलके सब बातें करेंगे। मजदान भाई दूसरी तरफ से आते उसे उठाते बोले, जबकि मुर्तसिम ने दोनों को घूरा। आप लोग जाएं, अपनी बीवी और बच्चों को संभालें, मुझे मेरे फ्यूचर बच्चों की फिक्र करने दें। वो उन दोनों के बाजू अपने बाजू से निकालता बोला। उसकी बेबाकी पर आलम बाबा और कासिम बाबा ने सुर्ख होते चेहरे से उसे घूरा। वह लब दुबाता रुख मोड़ गया, जबकि लड़कों का छत पाड़ कहकर गूंजा था। उसने कमरे में कदम रखा तो फूलों की महक उसकी नथनों से टकराई। घनी पलकें उठाते उसने सामने देखा तो सांस सीने में अटक कर रह गया। कमरे में मध्यम रोशनी थी। पूरे कमरे को सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था, यहाँ तक कि फर्श भी सुर्ख गुलाबों से ढका हुआ था। सबको पता था वो गुलाब के फूलों की कितनी दीवानी है, इसलिए सारी डेकोरेशन सब गुलाब की थी। आयत और बशा ने उसे एहतियात से फूलों से सजे बेड पर बिठाते उसका लहंगा बेड पर फैला दिया। कहाँ जा रही हैं? वो जाने लगी तो मेहर ने रूहान से होते उसका हाथ पकड़ लिया। मुर्तसिम के साथ रहना उसके लिए नया नहीं था, लेकिन ये सब उसके लिए बहुत अलग था, जो उसे बार बार घबराने पर मजबूर कर देता। वर्षा कैंडल सुला रही थी, इसलिए वो उनकी बातें नहीं सुन पाई। आयत का कहका गूंजा। डर तो ऐसे रही है जैसे मुर्तसिम भाई तुझे खा जाएंगे। अब मेरा नहीं, मुर्तसिम भाई का हाथ पकड़ी और उन्हें ही सुनाई अपने दिल का हाल। हम तो चले। आयत उसे मानी खेस नजरों से देखती आंखें पटपटाती बोली तो मेहर ने उसके बाजू पर हाथ मारा। दफा हो, वो उसे घूरते बोली। चल वशा, अब तो दुल्हन मैडम ने खुद हमें कमरे से निकाल दिया। आयत कहका लगाते बोली तो वशा न समझी से उसे देखते कंधे उचकाते उसके साथ बाहर की तरफ बढ़ गई। मेहर ने लब काटते कमरे में नजर दौड़ाई। वो पहले भी कितनी ही बार इस कमरे में आ चुकी थी, लेकिन आज कुछ अलग था जो उसे झीम जाने पर मजबूर कर रहा था। गहरी सांस छोड़ते उसने अपनी ढोल की तरह बजती धड़कन को मामूल पर लाने की कोशिश की। गाजी ने बेबसी से उसे देखा। रुखसती मेहर की हुई थी, जबकि रो रो कर बुरा हाल उसकी बीवी ने कर लिया था। जरजान बस भी करो अब, मेहर थोड़ी ना दूर जा रही है, हम भी तो उसके पास ही शिफ्ट हो रही हैं। वो उसके आंसू साफ करता प्यार से बोला। लेकिन गाजी,
मेरी एक ही दोस्त बनी थी, वो भी चली गई। अब मैं किससे बातें किया करूंगी? आप तो सारा दिन बाहर मसरूफ रहते हैं, सू सू करते कहा गया। गाजी ने उसके सू सू करने पर बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई थी। तो मेरी जान में हूं ना, मैं अपनी मसरूफियात कम करके तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालूंगा, पक्का। वो नरमी से उसकी आंखों पर बोसा देता बोला। और मेहर? उसकी सुई वहीं अटकी थी। गाजी ने गहरी सांस छोड़ी। जब तुम कहोगी उससे मिलने चलेंगे, और फिर फोन भी तो है। वह हनोस नरमी से बोल रहा था। पक्का ना? वो मशकूक नजरों से उसे देखती बोली। हाँ मेरी जान, पक्का। गाजी उसके अंदाज से महसूस हुआ था। ओके तो फिर लाएं, अब ये दें, मुझे भूख लगी है। वो उसके हाथ में थामी चॉकलेट्स देखती बोली, जिसे वो कब से उसे देते मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। गाजी ने उसे घूरा, लेकिन कहा कुछ नहीं। शराफत से चॉकलेट्स उसके हवाले कर दी। वह सारी रात उसे रोता नहीं देख सकता था। पहले ही वह मुश्किल से चुप हुई थी। शेयर करके खाते हैं। उसे भूखों की तरह चॉकलेट खाते देख वो उसे घूरते बोला। जरनूर ने खफत से उसे देखा और आधी चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ा दी। ऐसे नहीं, वो चॉकलेट पीछे करता बोला। फिर कैसे? जरनूर ने हैरत से उसे देखा। मेरे तरीके से खाते हैं, वो उसे आंख विंग करता बोला। जरनूर का मुंह खुल गया, जबकि गाजी चॉकलेट की बाइट लेता अपने होंठों में दबाता उसकी तरफ झुका। उसके समझने से पहले ही उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया। चॉकलेट खाने के इस अनोखे तरीके पर जरनूर की आंखें फैल गईं, जबकि गाजी शिद्दत से उसके होंठों का जाम पी रहा था। उसे अपने मुंह में चॉकलेट का जायका घुलता महसूस हुआ। वो मचल कर रह गई। जब तक पूरी तरह चॉकलेट दोनों के मुंह में घुल नहीं गई, वो पीछे नहीं हुआ। जरनूर की सांसें लम्हा बलम्हा थम रही थी। उससे सख्ती से गाजी की शर्ट को मुट्ठियों में भरते उसे झिंझोड़ा। उसकी हेजल आंखें लम्हे में नम हुई थी उसकी शिद्दत पर। गाजी अपनी तलब मिटाते नरमी से पीछे हुआ। जरनूर नढाल से उसके सीने पर सर रख के अपनी सांसें बहाल करने लगी। कैसी लगी चॉकलेट? कुछ देर वो गाजी की गंभीर आवाज गूंजी थी। जरनूर ने शर्म से सुर्ख पड़ते उसके सीने में चेहरा छुपाया था। बहुत बुरी। उसकी झुंझलाई सी आवाज पर गाजी का कहका बुलंद हुआ। अब यूं इस तरह से मुझसे लिपटोगी तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल होगी मेरी जान। वो उसे अपने सीने में चेहरा छुपाते देख उसके कान में सरगोशी कर गया, जबकि जरनूर उसकी सरगोशी पर तेजी से पीछे हुई थी। अब बहुत देर होगी सरजान। वो उसके पीछे होने से पहले ही उसकी कमर पर बाजू डालते उसे खुद में भींच गया। गास नहीं, और रूहान से लहजे में बोली। ये जब मुझसे दूर जाने के लिए मनमनाती हो ना, दिल करता है तुम्हारे इन फड़फड़ाते लबों को हमेशा के लिए कैद कर लो। वो उसकी मज़ाहमत करने पर उसे घूरता बोला। आपको भी तो बस हर वक्त रोमांस सोचता है। वो रूहान से होते बोली। हाँ तो अपनी बीवी से रोमांस करता हूँ, किसी की हिम्मत है कोई मुझे रोक कर दिखाए? वो उसे खुद में भींचते ऐसे अंदाज में बोला कि जरनूर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी काट में सोई सरनम की रोने की आवाज़ गूंजी थी। उसकी आवाज़ सुनते दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। गाजी ने तेजी से जरनूर को अपने हसार से आज़ाद किया और सरनम की तरफ बढ़ा। बाबा की जान। वो उसे काट से उठाता नरमी से अपने सीने से लगा गया, जबकि जरनूर हक्का बक्का से उसे देख कर रह गई। अभी थोड़ी देर पहले तो वो उसकी मज़ाहमत करने पर भी उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था, और अब कैसे उसे भूले अपनी बेटी को सीने से लगाए खड़ा था। उसकी आंखों में तेजी से नमी उभरी थी। ऐसा नहीं था कि जरनम की परवाह नहीं थी, लेकिन गाजी का यूं खुद को इग्नोर करना उसे जरा बराबर नहीं भाया था। और ऐसा कौन सा पहली बार हुआ था? कई बार वो अनजाने में जरनम के आगे उसे इग्नोर कर देता था। वो अजीब लड़की थी जिसे अपनी बेटी से ही जेलसी हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। जरनम शायद नींद में डर गई थी, लेकिन अब कसमसा कर दोबारा सो गई थी। गाजी को जरनूर का ख्याल आया। जरनम को थपकते उसने सर उठाते उसे देखा। उसकी हेजल आंखों में ठहरे पानी को देखते वो बेचैन हो गया। सोई हुई जरनम को नरमी से काट में डालती उससे झुककर उसके सर पर बोसा दिया और जरनूर की तरफ बढ़ा। जरजान क्या हुआ? वो उसकी तरफ बढ़ते बोल रहा था, जबकि जरनूर उसे अपनी तरफ आते देख तेजी से ड्रेसिंग रूम में बंद हुई थी। गाजी ने हैरत और बेयकीनी से उसे देखा था। अभी तक तो ठीक थी, अब अचानक उसे क्या हो गया? उसकी रोनी और उसके रिएक्शन पर हैरान दर हैरान हुआ था। जर उसके ड्रेसिंग रूम के करीब जाते उसे पुकारा। जरजान दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ है? उसकी परेशान आवाज़ गूंजी थी, जबकि जरनूर ने उसकी आवाज़ सुन के भी इग्नोर की थी। वो फर्श पर आलती पालती मार के बैठी अपने हाथ में थामे चॉकलेट्स खाने लगी, जबकि आंखें हनोस भीगी हुई थी। जर मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो। गाजी ने संजीदगी से दरवाजे को देखते कहा था। जरनूर पर कोई असर नहीं हुआ। गाजी ने सर्द सांस छोड़ते उस दरवाजे को ऐसे घूरा जैसे सारी उसी की गलती हो। वो 5 की 5 चॉकलेट्स खा चुकी थी। अभी एक आखिरी बची थी, जिसे भी वह सूसों के साथ खाती जा रही थी, जब क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खोला। अपने रोने में मगन जरनूर ने गौर ही नहीं किया। गाजी दूसरी कीज से दरवाज़ा खोलते तेजी से अंदर आया तो वह उसे नीचे फर्श पर बैठी दिखाई थी। एक हाथ में चॉकलेट पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ से अपनी भीगी आंखें बार बार रगड़ती जा रही थी।
اس کی ہیزل گرین آنکھیں پہلے ہی رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں اور اب اس کے یوں بے رحمی سے رگڑنے پر وہ بری طرح سے سرخ ہوتے غازی کو غصہ دلا گئی۔ زر یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ اس کی بے رحمی سے اپنے رخسار رگڑنے پر اس کے سامنے بیٹھتا اس کے ہاتھ تھامتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی اتنی سنجیدگی پر زنور کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھی۔ اوف! غازی نے لب بھینچے، اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر وہ اتنا رونا کہاں سے لاتی ہے۔ وہ اس سے منہ پھیر گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کے منہ پھیرنے پر غازی نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے غصے کو دیکھتے زنور نے تھوک نکلا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر نخرہ اور ناز اٹھاتا تھا، لیکن ناراضگی میں بھی وہ اس کا منہ پھیرنا یا دور جانا برداشت نہیں کرتا تھا۔ زر میری جان، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی سہمی آنکھوں کو دیکھتے اپنا لہجہ نرم کر گیا۔ زنور اس کا نرم لہجہ پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ مجھ سے اب بالکل پیار نہیں کرتے غاز، آپ کو صرف اپنی بیٹی سے پیار ہے۔ آپ بدل گئے، اب آپ کو میری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے غازی کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی بیٹی سے جیلس ہو رہی تھی۔ غازی کو سمجھ نہ آیا وہ اس کی جیلسی پر ہنسے یا اس کی بے وقوفی پر غصہ کرے۔ اور تم سے کس نے کہہ دیا اب مجھے تم سے پیار نہیں؟ وہ اس کا چہرہ سامنے کرتا بمشکل اپنے کہکے کو روکتے بولا تھا۔ آپ نے خود، آپ مجھے اگنور کرتے ہیں، آپ کو میری ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ وہ ہفکی سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ روز میری جان، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ میں تمہیں بھلا اگنور کر سکتا ہوں کیا؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ ہاں کرتے ہیں نا، اپنی بیٹی کے سامنے مجھے اگنور کرتے ہیں، وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ کب کیا ہے یار؟ وہ جھنجھلاہٹ سے بولا۔ ابھی کیا ہے آپ نے، پہلے تو میرے کہنے پر بھی مجھے نہیں چھوڑے تھے، ازل کے رونے پر کیسے تیزی سے مجھے چھوڑا تھا، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ غازی کا دماغ سنسنا اٹھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بیوی کی نادانی پر ہنسے یا روئے۔ اچھا تو تمہیں اس بات کا برا لگا کہ میں نے تمہیں اپنے حصار سے آزاد کیوں کیا؟ وہ اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ زنور اس کے لہجے پر غور کیے بنا تیزی سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ غازی کے لب مسکراہٹ کے لیے مچل گئے۔ وہ تو بس اس لیے کیا تھا کہ جانے من زنم بعد میں ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، ایک بار اسے سلا کر پھر اچھے سے تمہیں باہوں میں بھر کے دیکھتا۔ وہ اس کے گال سے ہلاتا معنی خیز لہجے میں بولا۔ زنور کے گال تپ گئے، وہ شرم سے نظریں چرا کے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، گھبراہٹ کے مارے اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا، لیکن مجھے تو یہی سنا ہے۔ وہ گمبھیرتا سے بولتے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اٹھا تھا۔ غاز، وہ اس کے سینے میں منہ دیے منمنائی۔ حکم غاز کی جان، وہ اسے بیڈ پر اتارتا نرمی سے بولتا اس پر گھٹا کی طرح چھایا تھا۔ آپ بہت برے ہیں غاز، وہ اس کے اپنے مطلب کی بات نکالنے پر ہبکی سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ غازی کا مدھم کہہ گونجا تھا۔ ابھی نہیں جان، کچھ دیر بعد یہ جملہ کہنا، اس کی ضرورت پڑے گی تمہیں۔ وہ گہری آنچ لیتی نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ زنور اس کی بات کا مطلب سمجھتے سرخ پڑ گئی۔ آپ، وہ ابھی کچھ بولتی کہ غازی اس کے لبوں پر جھکتا اس کے الفاظ چن گیا۔ وہ مچل کر رہ گئی، لیکن غازی کی گرفت مضبوط تھی۔ ہاتھ مار کر لائٹ آف کرتے وہ اس پر کسی گہری گٹار کی طرح چھا گیا۔